وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم قطرِ دانش کے بخشیدیز پیش متصل گرداں بدریائے خیش اے خدا ان بندرا رسوا مکن گربدم من سر من پیدا مکن یا کریم العفو ستار العیوب انتقام ازمام کش اندر ذنوب اے عظیم ازما گناہان عظیم تو توانی عفو کرد اندر حریم قرآن کریم کی دو آیتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سے دو حدیثیں پڑھی ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں، ایک آیت خود قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں ہے اور ایک حدیث بھی قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ ایک آیت اور ایک حدیث گانا سننے کے نقصانات کے بارے میں ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں خود قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن نازل کرتے ہیں، ایسا قرآن جو اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ تعلق سے، قرآن کریم پر ایمان سے، قرآن کریم کی تلاوت سے شفا حاصل ہوتی ہے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، گناہوں کی گندگی سے قرآن کریم کے ذریعے سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور فرمایا یہ قرآن لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ جس کلام کو نازل کرنے والے اللہ کی عظیم ذات ہو تو وہ قرآن کریم
جب اللہ تعالیٰ بڑے ہیں تو اللہ کا کلام کتنا بڑا ہے؟ جو اندر والے ہیں وہ چلاؤ، صرف یہ والے یہ جو دو ہیں جو درس میں چلاتے ہیں، یہ پھر جو ہے نماز میں لگا ہوگی ہاں، نماز میں پھر وہ جو ہے نا خطبے میں حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں جو اللہ والے ہیں اور اللہ کے خواص ہیں۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے خاص لوگ کون ہیں؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اہل اللہ ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قرآن پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو، سیکھنے والے کو، سکھانے والے کو اپنے خواص میں داخل فرماتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ میرا خاص بندہ ہے، اس کا خیال رکھنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خاص کون ہیں؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، یہ قرآن والے یہ اہل اللہ ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ جو آدمی اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن کریم سے تعلق قائم کرنا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہوگا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ، جو شخص قرآن کا ماہر ہے، جس کو یاد بھی خوب ہے اور پڑھتا بھی اچھی طرح ہے، یہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اعمال لکھنے والے ہیں، جو معزز اور نیک ہیں۔ اور فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران، جو شخص قرآن پڑھتا ہے مگر اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے میں اس کو مشکل پیش آ رہی ہے مگر یہ پڑھنا نہیں چھوڑتا، فرمایا اس کو اللہ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، ایک پڑھنے کا ایک مشقت اٹھانے کا۔ اور وہ حدیث تو مشہور آپ سب نے سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کریم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ اور علماء نے اس کی تشریح میں لکھا کہ الف سے مراد یہ نہیں ہے جو لکھا جاتا ہے، الف جو پڑھتے ہیں ہم یہ مراد ہے، جو پڑھنے والے حروف ہیں۔ تو فرمایا الف جب ہم کہتے ہیں اس الف کے اندر بھی 4 حرف ہو جاتے ہیں، 3 حرف ہو جاتے ہیں، حمزہ لام فا الف، پھر لام میں 3 حرف، پھر میم میم یا میم میم، اس میں بھی 3 حرف۔ فرمایا ایک الف لام میم پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 90 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 90 نیکیاں۔ قرآن کریم اب جو پورا قرآن پڑھے گا، جو ایک رکوع پڑھے گا کتنے حروف آئیں گے اس میں، جو ایک پاؤ پڑھے گا کتنے حروف آئیں گے، جو ایک سپارہ پڑھے گا اس میں کتنے حروف آئیں گے، اور جو پورا قرآن ختم کرے گا کتنی نیکیاں اس کے عمل نامے میں لکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری طرف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے انسان قرآن پڑھنے سے محروم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی توفیق چھن جاتی ہے، جس کی وجہ سے قرآن سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایسی چیز جو بالکل شیطان نے قرآن کے مقابلے کے لیے نعوذ باللہ نکالی ہے کہ کس طرح اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلام سے دور کیا جائے، رحمان کے کلام سے ہٹ کر شیطان کے کلام میں لگ جائے، وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح کی ہے۔ قرآن کریم میں
4 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ پاک نے گانے کی برائی کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے شریعت میں گانا خود اور یا گانا دوسرے سے براہ راست سننا یا اس کی آواز سننا، ریکارڈ سننا، موبائل سے سننا، ریڈیو سے سننا، ٹی وی سے سننا، کسی بھی ذریعے سے گانا خود آدمی نعوذ باللہ اپنے زبان سے کہے یا کسی اور ذریعے سے سنے، دونوں صورتوں میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے گانے کو ممنوع قرار دیا ہے سورہ لقمان کی آیت ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی دین سے اپنی جہالت سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اللہ کے کچھ بندے، کچھ انسان ایسے ہیں جو لہو چیزوں کو خریدتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ کی دین سے دوسروں کو گمراہ کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اور دوسرے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس کو لہو بات فرمایا ہے، لہو الحدیث فرمایا ہے، اس سے مراد گانا اور گانا سننا ہے، کہ یہ گانا جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو لہو اور بیکار بات ہے، اور اس کے ذریعے سے بندہ اللہ کی دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے تحت یہ بات بھی لکھی ہے کہ مشرکین میں ایک شخص نضر بن حارث نام کا، وہ مختلف عجم کے علاقوں میں سفر کیا کرتا تھا، اور مختلف علاقوں سے وہ عجم کے بادشاہوں کے جو قصے ہیں، فارس کے بادشاہوں کے اور وہاں کے پہلوانوں کے واقعات وہ جمع کر کے وہ مکہ مکرمہ لاتا تھا۔ پھر اس نے ایک لونڈی رکھی تھی جو گانا گاتی تھی، لوگوں کو جمع کرتا اور کہتا کہ بھائی تم محمد کی باتیں سنتے ہو، نعوذ باللہ، آؤ تمہیں میں باتیں سناتا ہوں، تمہیں واقعات سناتا ہوں، تمہیں قصے سناتا ہوں۔ تو وہ فارس کے لوگوں کے واقعات سناتا تھا، اور پھر وہ گانا گانے والی لونڈی سے گانے سنواتا تھا، پھر لوگوں سے کہتا تھا کہ بتاؤ اس میں مزہ زیادہ ہے یا وہ جو محمد سناتا ہے اس میں مزہ زیادہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس طریقے سے لوگوں کو قرآن سے دور کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسے لوگ، ایسے انسان بھی ہیں جو ان لہو چیزوں کو یعنی گانا گانے کے اسباب کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی دین سے لوگوں کو گمراہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، یہ لوگ میرے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، ان پر میرا ایسا عذاب آئے گا جو ان کو رسوا کر دے گا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ابلیس نے قسم اٹھائی کہ اے اللہ جب تو نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا اور مجھے ملعون قرار دیا تو میں آدم کی اولاد کو ضرور گمراہ کروں گا اور تیرے دین سے دور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جو کرنا ہے، جو میرے خاص بندے ہوں گے، جو میرا بندہ ہوگا وہ تیری باتوں میں نہیں آئے۔ تو اس موقع پر اس جگہ قرآن کریم میں ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ان میں سے جس کو تو بہکانا چاہتا ہے، جس کو تو بہکا سکتا ہے، بہکا دے، بِصَوْتِكَ اپنی آواز سے، تو اپنے آواز سے جس کو بہکا سکتا ہے بہکا دے، گمراہ کر دے۔ جو میرے والے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔
یہاں شیطان کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تو اپنی آواز سے جس کو بہکا سکتا ہے بہکا دے، میرے والے تیری بات نہیں مانیں گے۔ وہاں جو ابلیس کی آواز سے کیا مراد ہے ہم نے تو نہیں سنی، ابلیس اور شیطان کی آواز۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آواز سے گمراہ کر دے، شیطان کی آواز، اس سے مراد گانے کی آواز، اس سے مراد گانے کی آواز ہے۔ وہ آواز جو قرآن کی آواز کو آج ہم سننے کے لیے تیار نہیں، اور گانا جو ہے نہ یہ کہ صرف سنتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ دوسری آیت ہے جس میں اللہ پاک نے گانے کو شیطان کی آواز کہا ہے۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، گانا شیطان کا کلام ہے۔ اب مومن اور بندہ جو اللہ کا ہوگا وہ اللہ کی بات کو سنے گا، کہے گا، وہ شیطان کی باتیں نہ زبان پر لائے گا نہ کانوں سے سنے گا۔ اور تیسری آیت سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائے، اس میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی، والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے خاص بندے عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے، والذین لا یشہدون الزور، جو گناہ کی جگہ پر حاضر نہیں ہوتے، لا یشہدون الزور، جو زور میں حاضر نہیں ہوتے۔ قرآن کریم نے زور کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ زور میں اور گناہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر گانا بج رہا ہوتا ہے، گانا گانے کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ اللہ کے پیاروں کی صفت یہ ہے کہ وہ نہ گانا سنتے ہیں نہ سناتے ہیں، نہ جہاں پر گانا ہوتا ہے وہاں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اب مرضی ہماری ہے، ہم اللہ کے پیاروں میں آتے ہیں نعوذ باللہ، یا ہم شیطان کے پیاروں میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں آنے کے لیے نہ خود گانا سننا ہے، نہ دوسرے کو سنانا ہے، نہ جہاں گانا جو ہے گایا جا رہا ہے نہ ایسی جگہ پر جانا ہے۔ اللہ کے پیاروں کی ایک صفت حاصل ہو جائے گی، اللہ ہمیں پیارا بنا دے، اس سے بڑی دولت اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی فہرست میں ہم آ جائے، اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ اور چوتھی آیت قرآن کریم کی سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون، تم ان قرآنی باتوں سے تعجب کرتے ہو اور یہ سن کر تم ہنستے ہو، جبکہ تمہیں رونا چاہیے، روتے نہیں ہو۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون، فرمایا پھر تم گانا بھی گاتے ہو، وانتم صامدون۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے وانتم صامدون، جو یہ سورۃ النجم میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے کفار، تم جو ہے قرآن چھوڑ کر گانا سنتے ہو۔ تو اس پر اللہ نے رد فرمایا کہ ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی یہ 4 آیتیں، سورہ لقمان کی آیت، سورہ بنی اسرائیل کی آیت، سورۃ الفرقان کی آیت اور سورۃ النجم کی یہ 4 آیتیں گانے کی برائی پر دلالت کرتی ہیں۔ مسلمان کے لیے تو ایک آیت کیا، آیت کا اشارہ ہی کافی ہے، آیت کا اشارہ ہی کافی ہے ماننے والی کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے 4 آیات میں یہ فرمایا۔ اور حدیث پاک میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں گانے کی برائی کے بارے میں ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہے، یہ کتاب آپ کو نظر آ رہی، اتنی موٹی کتاب ہے، یہ صرف گانا گانے کی حرمت پر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن و سنت کی روشنی میں لکھی ہوئی کتاب اسلام اور موسیقی۔ بہت سے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کے لیے ایک چیز حرام ہے، گناہ ہے۔ ایک آدمی اگر گناہ سنے کہ جی یہ کام گناہ ہے اور واقعی گناہ ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، جو میں کر رہا ہوں میری کمزوری ہے، امید ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ لیکن گناہ کو سن کر گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، اس پر ڈٹ جانا اور اس کے لیے جو ہے ہیلوں بہانوں سے دلائل بنانا کہ نہیں اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا ارے بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہو۔ ہم نعوذ باللہ ہم کوئی پیغمبر نہیں ہے،
ہم کوئی صحابی نہیں ہے، ہم کوئی مجتہد نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے دلائل بنائیں اور ہماری لیے چیز جائز ہو جائے۔ جو چیز حرام ہے اللہ نے فرمایا حرام ہے، وہ قیامت تک کے لیے حرام، اب اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ جو جائز ہے اس کو پھر کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ حلال اور حرام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو اللہ نے جو چیز جائز قرار دی ہے وہ جائز ہے۔ یہ کسی مولوی کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی مفتی کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی عالم کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جو ہے جو حرام ہے اس کو تو حلال کہے، جو حلال ہے اس کو حرام کہے۔ اب ہماری باتوں سے، ہماری ہیلے بہانوں سے گانے جائز نہیں ہوں گے، نہ ان کا سننا جائز ہوگا، نہ رقص کرنا جائز ہوگا۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو گانے کی برائی بیان فرمائی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنی سخت ترین وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی اتار دے، ہم سب کے دلوں میں گانا سننے سنانے کی نفرت ڈال دے۔ اللہ اس حرام کام سے ہم سب کو، ہمارے آل و اولاد کو، ہمارے بچوں کو نجات عطا فرمائے کہ یہ کتنا خطرناک عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب میرے امت کے کچھ لوگوں کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندروں اور خنزیروں کی صورتوں میں بدل دیا جائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا وہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ روزہ بھی رکھیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے پوچھا، یا رسول اللہ پھر ان کا یہ حال کیوں ہوگا کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ باجوں اور گانا گانے والی عورتوں کے عادی ہو جائیں گے، شرابی پیا کریں گے۔ ایک شب جب وہ شراب نوشی اور لہو و لعب میں مشغول ہوں گے تو صبح تک ان کی صورتیں مسخ ہو چکی ہوں گی۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ گزشتہ قوموں میں یہ عذاب آئے ہیں کہ ان کی شکلوں کو بندر اور خنزیر کا بنا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو ڈرایا ہے کہ یہ اتنا برا عمل ہے، گانا سننا سنانا یہ اتنا برا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، صورتیں مسخ ہوگی، شکلیں بگڑ جائیں گی۔ اس کی تشریح میں محدثین نے دو باتیں فرمایا ایک تو یہ کہ واقعتاً اللہ گانا گانے والوں کی صورتیں مسخ کر دیں گے، اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کسی وقت یہ واقعہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ گانا سننے سنانے سے شکل، جو انسان کی ظاہری شکل ہے، جو چہرہ ہے، وہ تو ممکن ہے اسی طرح رہے، لیکن اس کا اندر بگڑ جاتا ہے، اس کا دل مسخ ہو جاتا ہے۔ گانا سننے سنانے سے دل بندر اور خنزیر کا ہو جاتا ہے۔ بندر کا کام کیا ہے؟ نقالی کرنا، ہر ایک کا نقل اتارنا۔ جو آدمی گانا سننے کا عادی ہوگا اس کا اندر بندر والا ہوگا، وہ نقال ہوگا، وہ جس فیشن والے کو دیکھے گا اس کا نقل کرے گا۔ کسی نے ہاتھ میں جو ہے وہ کوئی کنگن ڈالا تو یہ ڈالے گا، کسی نے گلے میں لاکٹ ڈالا تو یہ ڈالے گا، کسی نے داڑھی جو ہے کیسے بنائی اسی طرح، جس نے جیسے کپڑے پہنے چاہے جو ہے اس سے سطر چھپے یا نہ چھپے یہ اسی طرح بنائے گا۔ جو فیشن جو ہے دیکھے گا حرام کا یہ وہی اختیار کرے گا۔ بندر والی صفت ہے کہ یہ نقلیں کرے گا۔ اور فرمایا کہ خنزیر کے اندر بے حیائی کی صفت ہے۔ بے حیائی میں خنزیر اور سور ایسا جانور ہے کہ وہ ضرب المثل بن چکا ہے، وہ مثال بن چکا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گانا سننے سنانے والے کو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو ان کو مسخ کر دیں گے خنزیروں میں۔ تو اس کی ایک تشریح علماء نے یہ فرمائی کہ گانا سننے سنانے والے کا اندر جو ہے وہ خنزیروں جیسا ہوگا، یعنی اس کی طبیعت وہ بن جائے گی۔ کیا مطلب؟ اس سے حیا ختم ہو جائے گا، بے حیائی اس سے پیدا ہوگی۔ دوسرے حدیث میں صاف صاف جو ہے یہ روایت ہے کہ الغنا رقیۃ الزنا،
गाना सुनना सुनाना ये जिना का मंतर है। गाना सुनने सुनाने से खुद ब खुद जिना के, बदकारी के, बेहयाई के ख्यालात पैदा होते हैं। इससे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौताने मलऊनाने, दो आवाजें ऐसी हैं जिन पर खुदा की लानत बरसती है। एक वो आवाज जो खुशी के मौके पर गाने की आवाज है, इस आवाज पर खुदा की लानत बरसती है, और दूसरा गम के मौके पर चीख चीख कर रोने की आवाज पर खुदा की लानत बरसती है। आप बताएं, मेरे आपकी बेटी की शादी है, मेरे आपकी भाई की शादी है, मैं हमारे घर में खुशी का मौका है, अल्लाह ने बेटा दिया है, जवान हुआ, वो रिश्ते के काबिल हुआ, खुशी मना रहे, और इस खुशी में हम क्या चाहते हैं? हम पर अल्लाह की रहमत बरसे, अल्लाह भी हमसे खुश हो, या हम ये चाहते हैं कि हम पर खुदा की लानत बरसे? हम अपने हाथों से गाना गाने वाले असबाब जमा करते हैं। बेटियां भी नाच रही है, बेटे भी नाच रहे, जवान भी नाच रहे, बूढ़ी भी नाच रहे, और गाना जो है सुना जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस आवाज पर खुदा की लानत बरसती है। हमने शादी इसलिए की कि हमें लानत मिले, या हम शादी इसलिए करते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत मिले? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसलिए भेजा गया है, मुझे इसलिए मबऊस किया गया है, मेरे नबूवत के मकासद में से ये है कि मैं गाना बजाने की आलात को मिटा दूं। मेरे नबूवत का मकसद जैसे तौहीद की दावत देना, शिर्क को खत्म करना है, ये भी मेरे मकासद नबूवत में से है कि मैं गाने वगैरह के असबाब को मिटा दूं, खत्म कर। आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गाना मिटाने के लिए तशरीफ लाए हैं। उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती ये जो है गाना जिंदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए। और इससे बड़ी खतरनाक बात ये है कि गाना, मैंने पहले अर्ज किया, खुद आदमी गाना गाता है या दूसरे से सुनता है, बराह रास्त उस मजलिस में बैठा हुआ है या कोई रिकॉर्ड सुनता है, हर सूरत में हराम और गुनाह कबीरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तिमाउल मलाही मासियतुन, गुनाह, ये गाने की बातों को सुनना ये नाफरमानी है अल्लाह ताला की। वल जुलूसु अलैहा फिस्कुन, जहां गाना गाया जा रहा है वहां जो बैठेगा अल्लाह के यहाँ फासिक लिखा जाएगा, तो वहां बैठना ये फिस्क है। और फरमाया, व इस्तिलजाजुहा कुफ्रुन, गाना सुनकर उससे मजे लेना, ये कहना कि बड़ा मजा आया इस गाने में, ये कहना कि जो है इसे बड़ा जो है लुत्फ मिलता है, नऊज़ु बिल्लाह, इस तरह कहना, उससे लज्जत हासिल करना, फरमाया ये कुफ्र के बराबर है। अगर इस शख्स को काफिर नहीं कहेंगे, लेकिन फरमाया ये अमल काफिराना है कि तू गाने से लज्जत हासिल करता है। जालिम, तुझे कुरान में मजा नहीं आता, गाने में मजा आता, कुरान की तिलावत में मजा नहीं आता, गाने में मजा आता। और इससे बढ़कर बात यह है जो मैं अर्ज कर रहा था कि गाना सुनना तो गुनाह है। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अलगिना युम्बितुन निफाक फिल क़ल्ब, ये गाना दिल में निफाक को सिर्फ पैदा नहीं करता, उगाता है, उगाता है। गाना सुनने से दिल के अंदर मुनाफिकत उगती है। जिस तरह फरमाया, कमा युम्बितुल माउ अज़्ज़रा, जिस तरह के पानी से सब्जा उगता है, किसी सब्जी को, किसी बाग को जब पानी दिया जाता है तो वो तरक्की करता है। फरमाया कि गाना सुनने से निफाक बढ़ता है, निफाक दिल के अंदर उगता है। उलमा ने फरमाया कि निफाक किस तरह पैदा होता है? अगर एक आदमी न रोजा है, न नमाज है, न दीन पर अमल है, दीन से दूर है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, वो गाना सुनता है, वो तो वैसे जो है वो बज़ाहिर तो मुसलमान है मगर काम जो है वो दूसरे करता है। लेकिन अगर एक आदमी नमाजी है, मस्जिद भी आता है, तिलावत भी करता है, रोजा भी रखता है, सारे नेक काम भी करता है, तबलीग में भी वक़्त लगाता है, सदका खैरात भी देता है, उम्रा हज भी करता है, मगर साथ साथ जो है चुप चुप के या खुल कर वो गाने भी सुनता है, तो इसका अमल भी मुनाफिकाना है। क्योंकि मुनाफिक हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने कुछ होते थे, पीछे कुछ होते थे। तुम्हारा जो है तुम्हारा काम हमारा काम,
تمہارا نہیں کہ ہمارا کام، مسجد میں ہم کچھ ہیں، گھر میں ہم کچھ ہیں، مسجد میں ہم کچھ ہیں، بازار میں ہم کچھ ہیں، یہاں پر جو ہے جب مصیبت کا موقع ہے تو قرآن خوانیاں اور جو ہے آیات کریمہ کا ختم، اس وقت قرآن یاد آتا ہے، جب اللہ رحمت بھیج دیتے ہیں، خوشیاں عطا فرماتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے گناہ کی طرف بھاگتے ہیں، پھر ہم شیطان کی طرف بھاگتے ہیں۔ اس کو فرمایا حضور علیہ السلام نے، یہ جو گانا ہے اس لیے یہ نفاق تمہارے دل میں پیدا کیا ہے کہ تم جو ہے تمہارا ظاہر تو کچھ ہے اور اندر تمہارا کچھ اور۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخری بات کرتا ہوں، گناہ یہ گانا تو سننا سنانا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ قوالی سننا بھی گناہ ہے، قوالی سننا بھی گناہ ہے، اور یہ کہنا کہ جی وہ فلاں بزرگ گزرے ہیں وہ قوالی سنتے تھے، تو پہلے آپ بزرگ بن جائیے، پھر قوالی کے لیے کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے کہ میں اتنا بزرگ بن گیا ہوں، اب میرے لیے کیا گنجائش ہے۔ بس نام سن لیا جی کہ بزرگ قوالی سنتے تھے، بزرگ ڈول نہیں بجاتے تھے، بزرگ جو ہے وہ لڑکیوں سے نہیں سنتے تھے، وہ بیریش لڑکوں سے نہیں سنتے تھے، وہ فسق کی طور پر نہیں سنتے تھے، وہ ڈول باجے کے ساتھ نہیں سنتے تھے۔ آپ اس بزرگ کی تعریف تو پڑھیں، اگر کسی بزرگ کے بارے میں ایسا ہے بھی، ہم بزرگ تو بنے پھر قوالی، بزرگ نے نماز بھی پڑھی ہے، بزرگ نے تہجد بھی پڑھا ہے، بزرگ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور بھی ہزار کام کیے ہیں۔ یہ عجیب بزرگ کی پیروی ہے کہ بزرگ نے جو قوالی سنی ہے اس میں تو آپ پیروی کرتے ہیں، جو اس نے دین کے لیے اور قربانی دی ہے، اس وقت آپ کو بزرگ یاد نہیں آتا۔ بزرگ شادی میں ناچا ہے، بزرگ جو ہے شادی میں شرابی پیے ہیں انہوں نے، وہ 5 وقت نماز کی بھی پابند رہے ہیں، تو آپ بزرگ بنے پھر جو ہے یہ کام کریں۔ اچھا بھائی، اگر قوالی جو ہے عبادت ہے، نعوذ باللہ، کبھی آپ مسجد میں قوالی سننے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ کبھی کسی قوال کو آپ نے دیکھا کوئی جو ہے اس کو مسجد میں لائے؟ اگر کسی کو کہیں بھی کہ بھائی قوالی جب جائز ہے تو چلو مسجد میں سنتے ہیں، خود ہی دل میں کیا زبان سے کہے گا بھائی توبہ توبہ، مسجد میں کیوں سنے؟ تو اگر جائز کام ہے، عبادت ہے، تو مسجد میں کیوں نہیں جائے؟ اس لیے آپ کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن یہ کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان چیزوں سے، اللہ معاف فرمائے، صبح جو ہے دکان والا کیا کرتا ہے کہ جو ہے پہلی تلاوت لگائی اور کچھ دیر کے بعد قوالی لگائی، اس کے بعد جو ہے پھر گانا لگا دیا۔ اچھا بھائی، آپ نے جو ہے تلاوت، آپ خود اپنا وقت نوٹ کریں، تلاوت آپ نے آدھا گھنٹہ، تلاوت 20 منٹ، قوالی جو ہے 1 گھنٹہ، اور پھر اس کے بعد سارا دن آپ کا گانا، اللہ تعالیٰ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ رکشے والے بھائی، ٹیکسی والے بھائی، بس چلانے والے بھائی، آپ جو ہے گانا چلاتے ہو، یا آپ جو گانا چلاتے ہو خود بھی گنہگار ہو رہے ہو، راستہ چلتے چلتے جن کو سنا رہے ہو، جو سن رہے ہیں تمہاری وجہ سے، ان کا گناہ بھی تمہارے سر پر پڑے گا۔ جو تمہارے گاڑی میں سواری بیٹھی گی، وہ جو سنیں گے ان کا گناہ بھی تیرے سر پر پڑے گا۔ اور اٹھل والا، دکان والا جو اپنے جو ہے دکان میں گانا چلائے گا، جتنے لوگ وہاں بیٹھیں گے سننا نہیں چاہتے، تمہاری وجہ سے سن رہے ہیں، ان کا گناہ بھی تمہاری کھوپڑی پر پڑے گا۔ ارے بھائی، اس زمانے میں ہمارے اپنے گناہ کم ہیں کہ ہم دوسروں کو بھی گنہگار کریں۔ شادی ہو رہی ہے اور ڈول ایسے جو ہے زور سے بج رہا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے کوئی آرام کرتا ہے تو آرام نہیں کر سکتا، کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے تلاوت نہیں کر سکتا، کوئی مطالعہ کرنا چاہتا ہے دینی کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتا، کوئی بیمار ہے وہ جو ہے وہ آرام کرنا چاہتا ہے وہ جو ہے آرام نہیں کر سکتا۔ ہم لوگوں نے جو ہے گانے چلائے ہوئے پتہ چلے تاکہ دور دور تک آواز جائے کہ جی اس گھر میں گناہ ہو رہا ہے، اس زمین کو اپنے اوپر گواہ بنا رہے ہیں، اس پورے مخلوق کو اپنے اوپر گواہ بنا رہے ہیں اور سب کو گنہگار بھی کر رہے ہیں۔ اس چیز سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تقریر، یہ بیان ہم اوپر والے لاؤڈ اسپیکر پہ کیوں نہیں کرتے؟ فتویٰ لگا ہوا ہے، جب تک ہمیں اس فتوے کا علم نہیں تھا تو ہم اوپر والے لاؤڈ اسپیکر پہ کرتے تھے۔ ابھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اوپر والے لاؤڈ اسپیکر چلنے چاہیے کہ گھروں میں خواتین سنتی ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر خواتین کو سنانے کا آپ کو شوق ہے تو آپ ترتیب بنائیں، محلے میں بڑے بڑے گھر ہیں، بڑے بڑے ڈیرے ہیں، وہاں پر جب دوسرے خرافات ہوتے ہیں آپ کسی اپنے محلے میں، اپنی کسی بیٹھک میں ترتیب بنائیں، مولانا صاحب کو بلائیں، گھر کے اندر جو ہے لاؤڈ اسپیکر رکھیں، مولانا وہاں بیان کرے گا، آپ کے گھر کی خواتین سنیں گی، عمل بھی ہو جائے گا اور صحیح بات بھی سنیں گی۔ اس کے لیے کوئی ابھی تک تیار نہیں ہوا جب سے ہم نے بند کیا ہے۔ بس وہ ایسی بات ہے کہ خواتین سنتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نیک خواتین بھی ہے، لیکن
उस फतवे में ये लिखा कि तुम्हारी इस तकरीर की वजह से अगर किसी एक मोमिन को भी अजियत पहुंची, किसी एक शख्स को भी अजियत पहुंची, कोई बीमार है आराम करना चाहता है उसे तकलीफ हुई, या जो है किसी के मुताले में खलल आया, किसी एक मुसलमान को भी अगर तकलीफ पहुंचेगी तो अल्लाह के यहाँ तुम्हारे पकड़ का खतरा है। इसलिए तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं है कि तुम ऊपर के लाउड स्पीकर चलाकर जबरदस्ती लोगों के जो है कानों तक पहुंचा दो। आप मुझे बताओ, जब तकरीर के जरिए से किसी को अजियत देना ये शरीयत ने मना किया, तो मेरे आपके गाना सुनाने से जो अजियत हो रही है उस पर अल्लाह ताला कितने नाराज होते होंगे, अल्लाह का कितना गजब बरसता हो। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, हम अपने मोबाइल से आज से गाने डिलीट करके उसमें तिलावत भरे, उसमें नाते भरे, उसमें दीन की बातें भरे, अल्लाह ताला भी खुश हो जाएंगे। जब आप सुनेंगे, सुनना इबादत होगा और जो है कोई नसीहत की बात भी मिलती रहेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के आमाल की रिपोर्ट पहुंचती है कि इस हफ्ते में आपके फलाह उम्मती के ये आमाल है। जरा मैं अपने गिरबान में देखूं, आप अपने गिरबान में देखें, मेरी आपकी क्या रिपोर्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचती होगी। अगर इस हफ्ते में ये रिपोर्ट पहुंचे कि आपके फलाने उम्मती ने गाने से तौबा कर लिया है, उसने सारे गाने डिलीट कर दिए हैं, अब उसने ये आहद किया है कि ना गाना सुनूंगा ना सुनाऊंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को कितनी खुशी होगी। बताओ, इससे बड़ी दौलत हुई है? कितनी बड़ी दौलत है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, कुरान करीम की तिलावत का एहतिमाम जो बरकत भी है, रहमत भी है, शिफा भी है, नसीहत भी है, दर्जे भी इससे बुलंद होते हैं, आखिरत में शफाअत का जरिया भी है, अल्लाह के कुर्ब का जरिया भी है, और जो है हमारे लिए हिदायत का सामान भी है। कुरान पाक से हम ताल्लुक क्यों नहीं कायम करते? मैं और आप ये सोचें, रोज कितना हम तिलावत करते हैं, कितने पारे पढ़ते हैं, महीने में कितने पारे पढ़ते हैं, और गाना रोज जो है हम गाना सुनते हैं। अल्लाह माफ फरमाए ऐसे नौजवान के जो कानों में वो लगाकर, वो क्या बोलते हैं, हेडफोन वगैरह वो जो लगाकर गाना सुन रहे हैं, इनफ्री वो जो है कान में लगाकर गाना जो है सुन रहे, और गाना सुनते सुनते सो गए, गाना सुनते सुनते उठ गए, बाथरूम में जा रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए तू भी गाना, बाजार में जा रहे हैं तू भी गाना। अरे तुम ऐसे आशिक हो गए, कभी कुरान भी इतना सुना? आज तक जितना हमसे हुआ अल्लाह से माफी मांगे, आज से हम तौबा करें, अल्लाह ताला माफ फरमाने वाले हैं। आइंदा के लिए आहद करें कि ना खुद जो है गाना सुनेंगे, ना गाने की मजलिस मुनाकिद करेंगे। जिस प्रोग्राम में गाना तो हजारों को आप सुनाओगे, सैकड़ों को सुनाओगे, जितने सुनेंगे सबका गुनाह, आप उनको भी गुनाह होगा जो अपने इरादे से सुनते हैं। एक मसला मैं बताना भूल गया, कभी आदमी रास्ता चल रहा होता है और गाना जो है बज रहा है, हम सुनना नहीं चाहते लेकिन कान में आवाज पड़ रही है, दिल से हम उसको बुरा समझ रहे हैं, बचने की भी कोशिश कर रहे हैं, हमारा कोई इरादा नहीं, लेकिन आवाज आ रही है, बच नहीं सकते, उस सूरत में हमें गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन जो अपने इरादे से, अपने कस से गाना सुनने के लिए खड़ा होता है, बैठता है, ऐसी जगहों में जाता है, तो उस पर गुनाह होगा। अल्लाह ताला मुझे और हम सबको सच्चे तौबे की तौफीक अता फरमाए।